السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی طب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے 4800 احادیث اور ان میں سے بھی 4 احادیث جو خاص طور پر ان احادیث کا نچوڑ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان کو پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 4 احادیث تمام احادیث کا نچوڑ ہیں، اس کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب سنن ابی داؤد صحیح ستہ میں شامل ہے، یعنی حدیث کی جو 6 مستند ترین کتابیں ہیں ان میں ایک یہ کتاب بھی شامل ہے جسے سنن ابو داؤد کہتے ہیں۔ اس کے جامع امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث لکھی ہیں یا جمع کی ہیں۔ ان میں سے میں نے 4800 احادیث کا انتخاب کر کے انہیں اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں ذکر کیا، اور پھر ان 4800 احادیث میں سے صرف 4 احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، یعنی اس کا نچوڑ نکالا، اور یہ 4 ایسی احادیث ہیں جو انسان کو دیندار بنانے کے لیے کافی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ یعنی کتنا بھی اچھے سے اچھا عمل ہو، اس میں اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ یہ کس نیت سے کیا گیا ہے۔ اگر تو خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے تو پھر وہ تو قابل قبول ہے، اور اگر کسی اور نیت پر ہے تو پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہی روایت صحیح بخاری شریف میں بھی مذکور ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسے کام جن کا اس کی دنیا اور آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی نہ اس کو دنیا میں نفع دے سکیں اور نہ آخرت میں نفع دے سکیں، بلکہ دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہوں، چاہے وہ نقصان وقت کا ضیاع ہی کیوں نہ ہو۔ اور وقت کا ضیاع سب سے قیمتی ضیاع ہے۔ قیامت کے دن اللہ کریم کے دربار میں جب بندہ پیش ہوگا تو اس کو سب سے زیادہ پچھتاوا اس بات پر ہوگا کہ اس نے جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا اس پر وہ سب سے زیادہ پچھتائے گا۔ اس لیے فضول کاموں کو اور فضول باتوں کو چھوڑ دے، اور اسی روایت کو سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور تیسری روایت جو امام ابو داؤد فرماتے ہیں، آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کا بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آج کل ہم لوگوں میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں، کوئی میری برابری نہ کر سکے، لیکن ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، پھر انسان کا ایمان کامل ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا تو اس کا دین اور اس کی عزت بچ گئی۔ یعنی حلال حرام تو بندہ دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بندے کے دل میں یہ گمان ہوتا ہے، شک اور شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو جب انسان مشتبہ چیز کو، شک والی چیز کو، جو اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے، اس کو بھی چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا دین بچ گیا اور اس کی عزت بھی بچ گئی۔ تو یہ تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی 4800 احادیث میں سے نچوڑ نکالا 4 احادیث کا۔ ان کو ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، ان پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے
اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ کریم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور ان احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔